السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ صدیقی کے ساتھ جناب آپ کو یہ 10 سیکنڈ کی میں نے کلپ دکھائی اس سے پہلے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ وہ لوگ جو اس میں گھرے ہوئے ہیں، میں ان سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا دماغ مقید ہو چکا ہے، قائد ہو چکا ہے ان جادوگروں کی قید میں ہے، نشے میں ہے، ان کا دماغ نشے میں۔ کیا آپ بھی یہ نشہ کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ نشہ کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ نشہ کس کس کا ہے، کیونکہ یہ نشہ آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ نشہ کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ نشے والے لوگ ہیں جو آپ کو نشہ کروا رہے ہیں۔ پیر مریدی کے نام پہ یہ آپ کو نشہ دے کر کے آپ کے حالات کو 2 سیکنڈ میں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جس کو مرگی لگی ہوئی ہے پاگل ہوا جا رہا ہے، وہ 2 سیکنڈ میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آ، کینسر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، ہر چیز کی بیماری ہے، اس نے جناب اس کو ڈرگ دینے ہیں، وہ چلتا پھرتا دوڑتا ہوا جاتا ہے، اس کا دماغ کھل جاتا ہے۔ ڈرگس کیسے استعمال ہوتا ہے میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، یہاں پہ رہتا ہوں 30 سال سے، شراب بھی نہیں پی، کوئی ڈرگ بھی نہیں پی، لیکن پرسوں ترسوں ایک ایسا ہوا کہ میں دعوت میں گیا ہوا تھا، وہاں سے میں نکل رہا تھا تو مجھے ایکسپریسو جو تھا، رات کو 2 بج رہے تھے، رات کو نہیں نکلے تو ہم 12:30 بجے تھے، تو ہائی ڈوز ایکسپریسو اس کو میں کہوں گا، وہ میں کافی کبھی نہیں پیتا، آدھا گلاس میں نے آدھا کپ میں نے پیا ہے۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی تقریباً، 1.25 گھنٹے کی، اور میں پورے راستے یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ یار یہ میرا دماغ کیسا روشن ہو گیا ہے۔ سوچے رات کے 12:30 بجے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، دن بھر میں تھکا ہوا تھا، آدھے گھنٹے بھی نہیں لیٹا تھا، صبح 9 بجے کا نکلا ہوا تھا۔ پھر مجھے پتہ لگا یہ نشہ کرتا کیا ہے، ایکسپریسو ہائی ڈوز، اس نشہ ایز ویل، جی ہاں، ایکسپریسو ہائی ڈوز، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے نشے ہیں۔ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے اسی ٹاپک کے اوپر، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ آپ کو مرید اپنا بنا کر کے سید کے نام پہ، پیر کے نام پہ، کہ وہ سید زادے ہیں، وہ پیر ہیں۔ سید مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سید سارے انڈو پاک میں ہی کیوں ہیں؟ انڈیا اور پاکستان میں کسی، میں 10 سال میں نے سعودی عربیہ میں گزار کے آ گیا، مڈل ایسٹ سے میں ٹچ رہا ہمیشہ، اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ کس عربی یا سعودی یا کویتی کا نام یا قطری کا نام سید سے شروع ہوتا ہے، کسی کے نام سے سید لگا ہو، سید زادہ ہوں میں، پاکستان میں ہی نظر آئے گا صرف آپ کو۔ سید زادے ہیں وہ کیونکہ ان کی نسل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر جو ہیں ساری، ان سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے نرینہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دی واپس لے لی، اس کی ریزن تھی، وہ سید زادے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت سے چلے آ رہے ہیں، اور ذرا سید زادوں کا حال دیکھیے، یہ سید زادے آپ کو نشے میں دھت کر کے آپ کو نشے آور بنا دیتے ہیں، آپ نشے میں ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں، کان میں باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ڈرگس ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں پبلک کے سامنے بھی ہو گیا، بلیک منی وائٹ بھی ہو گئی، ڈیلنگ بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے، ہم چھ کے چھ بن رہے ہیں، ہم یہاں پہ چھ بنے ہوئے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، اور ہم بڑے آسانی سے بن رہے ہیں، ہم تو ایسے آسانی سے بن رہے ہیں، اور ہمارے خواتین ماشاءاللہ، مردوں کو خیر الزام دینا ہے لازمی، ایسا نہیں کہ مردوں کو الزام نہیں دینا ہے، یہ سارے یہاں مرد نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان سے ڈبل ٹرپل یا 4 گنا زیادہ خواتین نظر آ رہی ہوں گی جو اپنے زیورات اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے پھینک رہی ہوں گی۔ اپنے زیورات بڑے لڑ لڑ کے بنوائے تھے شوہر سے، شوہر بنا کے بھی نہیں دے رہا تھا، مشکل سے جہیز میں ملے تھے، آج بچے تھے، آئیں 2 پٹی چپل، 2 پٹی کی چپل پہن کر، 2 پٹی کی چپل سے سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جو اولڈ اسکول ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس وقت پاکستان کی اس وقت سب سے سستی ترین چپل ہے 2 پٹی کی چپل، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ آپ 2 پٹی چپل پہن کر کے آئیے، بڑی مشکل سے آپ، لیکن اپنے جو بچہ کچا چاہے سلور کا ہے، چاندی کا ہے، چاہے سونے کا زیور ہے، اٹھا اٹھا کے ان کے پاس پھینک رہے ہیں، کیونکہ ان کو آپ نے الہ مان لیا، الہ، معبود۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں پاکستان بنا، بہت سارے لوگ آج بھی گالیاں دیتے ہیں کہ پاکستان الگ کیوں ہوا ہندوستان سے، میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے، جو لوگ یہ سن رہے ہیں شکر ادا کریں، جا کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، جا کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے ہمارا مذہب، جی ہاں، ہمارا مذہب، ہمارے مذہب کا یہ حال ہوا، یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے جو الہ مانتے ہیں، یہ جو 3 میں نے آپ کو دکھائے ہیں، یہ اس کے علاوہ تو 3 نہیں، 300 3,000 ہوں گے پاکستان میں، یہ الہ ہے، معبود ہے،
اللہ تو ایک ہی ہے، آپ بھی کہیں گے اللہ ایک ہی ہے، ہندو بھی یہ کہتا ہے اللہ ایک ہی ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے، واحے گرو سکھ بھی کہتا ہے واحے گرو اللہ ایک ہی ہے۔ یہ ان کے مینیجرز ہیں، یہ ان کے مینیجرز ہیں، لیکن آپ جو نمبر ڈائل کر رہے ہیں اور رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں، جی ہاں پی کے کی زبان بول رہا ہوں، آپ جو نمبر ڈائل کر رہے ہیں رانگ ڈائل کر رہے ہیں۔ یہ مینیجرز ان کی کال خود نہیں ملتی جا کے اللہ سے، ان کی کال خود نہیں ملتی، بلکہ یہ ملاتے بھی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ مینیجرز ہیں، یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے، یہ رانگ نمبر آپ کال کریں گے نا ان کو، یہ رانگ نمبر ہیں، ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ ڈرگز ڈیلر ہیں، یہ ڈرگز ڈیلر ہیں۔ اس ڈرامے کو غور سے دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگین میرے نام یاد نہیں آ رہا، اس ڈرامے کو دیکھ کر کے پتہ نہیں کیسے ہمت کر لی انہوں نے، ڈرامہ بنا دیا۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پڑیا میں دے کیا رہے ہیں۔ آپ ان پیر فقیروں کے پاس جائیے، وہ ایک پڑیا دیتا ہے نا پڑیا، سن رہے ہیں آپ؟ یہ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، جی جی جی، خاتون آپ سے بات کر رہا ہوں، حضرت آپ سے بات کر رہا ہوں، شاکر صاحب، فہد صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ پڑیا دیتے ہیں نا، وہ پڑیا کیا ہوتی ہے؟ بجائے بیٹی اور بیٹے کی کھلانے کے لیے کھلانے کے، ایک دن آپ کھا کے تو دیکھیے، دماغ گھوم جائے گا، دماغ گھوم جائے گا، دوڑنے لگ جائیں گے۔ جی ہاں، اس پڑیے سے بچے۔ آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ وہ پڑیا خود بھی کھا رہے ہیں، وہ پڑیا جو ہے اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ ان لوگوں کو تو کہنا بیکار ہے، یہ لوگ تو بیچارے جو ہے، اب جیسے ابو لہب کے سامنے پوری کی پوری صورت ابو لہب کے لیے اتری، ابو لہب کے خلاف اتری، اس کی بیوی چیختی چلاتی پھری، بیٹا بعد میں ابو لہب کا مسلمان ہو گیا، 13 سال زندہ رہا ابو لہب۔ اس آیت اس صورت کے اترنے کے بعد کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ معافی مانگ لیتا، جب وہ سمجھ گیا کہ میرے بارے میں اللہ ایسی بات کر رہا ہے۔ وہ تو مانتا تھا اللہ کو کہ اللہ تو ایک ہے، لیکن کبر، تکبر، تکبر، جس نے تکبر کیا شیطان نے اس کو جکڑ لیا۔ ان کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا کہ یہ آیت بالکل صحیح اتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تکبر، یہ شداد نمرود، یہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ جب فرعون کو زمین میں پانی میں ڈوب رہا تھا، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ معلوم ہے، پانی میں ڈوب رہا تھا تو اوپر اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سمندر کی تہ میں، جہاں وہ ڈوب رہا تھا، سمندر کی تہ میں سے لا کر کے مٹی اس کے منہ میں بھر دی، کہیں آج یہ معافی نہ مانگ لے اللہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ یا خدا نہیں ہے، نہ ہی وہ الہ ہے، کہیں غلطی سے معافی نہ مانگ لے، میں نے اس کے منہ میں سمندر کی مٹی بھر دی، کہیں وہ معافی نہ مانگ لے۔ میرا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ آج وہ اس کو مرتے وقت بھی معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا، آپ تفسیر ابن کثیر میں موسیٰ علیہ السلام کو جو قصہ اس کا پڑھی، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فرعون کو اللہ معاف کرے، جس نے اتنے ظلم کیے۔ سبحان اللہ، آپ پڑھیے، اٹھا کر کے کتابوں کو پڑھیے، ٹوپی کے نیچے جو سر ہے نا، اور سر کے نیچے اندر دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں جو تقلیدی تالا لگایا آپ نے، اس کا کوڈ جو ہے ڈیکوڈ کیجئے، اس کو کھولیے، پڑھیے، سنیے، اپنے دماغ سے سوچیے، اللہ کا کلام یعنی قرآن کو اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے کھول کے، اپنی انگلی رکھ کر کے، دوسرے کی نہیں، اس کو پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک صرف ترجمہ پڑھیے، صرف ترجمہ پڑھتے جائیے۔ آپ کو کسی شیخ، کسی عالم، کسی پیر، کسی مرید، کسی ایکسپرٹ کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو سمجھ میں نہ آئے آخر میں نوٹ کرتے جائیں، ابھی نہیں، نوٹ کرتے جائیں، آخر میں جا کر کے اس سے پوچھیے گا۔ آپ یقین مانیں جب آپ آخر تک پہنچیں گے آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ چکا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا علماء کرام اسی کام کے لیے ہیں، علماء کرام، مفتیاء کرام جو ہے اسی کام کے لیے ہیں۔ لیکن وہ مفتی جو یوٹیوبر ہوں، جو مسخرے ہوں، ان کے پاس نہیں جائیے۔ اب سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جو مسخرے ہوں، جو یہ کہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا میرے پاس ایک شخص آیا، کہتا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے، نہ صورت اچھی ہے، اور نہ باتیں اچھی کرتی میرے پاس آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
مفتی مسخروں کے پاس مت جائیے. انفارچونیٹلی یہ یوٹیوب، یہ شیطان، یوٹیوب برا نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر آپ مکہ لائف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب برا نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ جو اس کو برا کر دے رہے ہیں. یوٹیوبرز، مفتی یوٹیوبرز، جو مفتی یوٹیوبرز ہیں ان کے، اور خاص طور پہ جو مسخرے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. نہیں، یوٹیوب تو ایک سورس ہے. جب اس سورس کو لے کر کے آپ نے مسخرہ فن شروع کر دیا، ساری دنیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو بھی کہہ دیا کہ غلط ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہہ دیا، ان کو علم نہیں تھا، وہ جان نہیں سکے کہ کاتب جو ہے وہ غلط لکھ رہا ہے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. آج تک قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود نہ. ایسے لوگ جو میری باتیں سن رہے ہیں یا سن چکے ہیں پہلے، یہ دوسرے لوگوں کی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پبلکلی معافی مانگے کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی. ایسے نہیں جی مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی بھی مانگتا ہوں، شرمندہ بھی ہوں، میں رجوع بھی کرتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے. حضرت جنید جمشید رحمہ اللہ، کہ مجھ کے منہ سے غلطی ہوئی تھی، ان کی سلپ، دیٹ واز اے سلپ آف ٹنگ. یہ سلپ آف ٹنگ یہ نہیں ہے کہ زبان پھسل گئی. میں بتاتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے زبان پھسلی، انہوں نے کہا ہے اللہ نے یہ فرمایا، ان کے منہ سے نکل گیا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا. دس از اے سلپ آف ٹنگ. یہ زبان پھسلنا ہے. حضرت جنید جمشید نے یہ بات کہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، وہ ان کی زبان سے نکلی. انہوں نے تفکر کیا، لوگوں نے کہا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے رہے جب تک وہ چلے نہیں گئے، جب تک شہید نہیں ہو گئے. سبحان اللہ. اب جناب مفتی مسخرے اگر یہ کہیں کہ آپ نے ساری بیان سنا ہوگا ان کا، نہیں ہے تو نکال لیجئے. میری پچھلی ویڈیو میں نے وہ کاپی کی ہے، جو ہے ان کی پوری ویڈیو ایز از کاپی کی ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکے، بجائے اس کے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ یقین کریں. کہ انہوں نے کہا کہ جناب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے، جنہوں نے کاتب وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وحی لکھتے تھے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے رکھا تھا کہ ان کو ایسا رکھا تھا کہ ان کو لکھنے اور پڑھنے کی اجازت نہیں دی، مطلب سکھایا ہی نہیں. چاہتے تو سکھا سکتے تھے، دنیا کے اتنے بڑے لیڈر لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے پیچھے حکمت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب کاتب وحی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات ان کو سنائی کاتب وحی نے لکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گرامر چیک نہیں کر سکے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو آج تک قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے مفتی مسکرے صاحب. انفارچونیٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا، سننے والوں کو لگ رہا ہوگا میں بہت ہی کتنی غضبناک باتیں کر رہا ہوں، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم. ارے بھائی اگر شیطان کو بھی لے کے بیٹھیں گے تو پتہ آپ کو پتہ لگے گا یار شیطان سے ان سے بڑا مفتی ہے، اتنا بڑا علم، اتنا علم ہے ان کے پاس. تو بہرحال انہوں نے یہ بات جانتے بوجھتے کہی. انہوں نے کہا کہ یار، انہوں نے سوچا کہ یار میرا سارا مسخرہ پن بھی چل رہا ہے، لوگ مجھ پہ یقین کرنے لگ گئے ہیں. انہوں نے یہ ٹھوک دی بات. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عربی کی گرامر ہے وہ ایبسلوٹ ہے. آپ اپنی گرامر کو اس کے ساتھ چیک آؤٹ کر رہے ہو، لیکن ہو کیا رہا ہے الٹا. بجائے یہ کہنے کہ میری گرامر خراب ہے، قرآن کی گرامر صحیح ہے، آپ الٹی بات کر رہے ہو. کیونکہ آپ کو تکبر آ گیا، آپ کے اندر تکبر بھر دیا، شیطان نے پکڑ دیا آپ کے دماغ کو. آپ تو بہتر تھا عمر شریف بنتے، آپ سارے کام کرتے رہتے. تکبر میں آپ مارے گئے. اسی طرح سے عبد الفاتح نے 20 ایررز ان قرآن، 20 گرامیٹیکل ایررز ان قرآن کتاب نکالی ہے، پڑھی ہے. اس نے 20 ایرر نکالے ہیں قرآن کے اندر. اس نے یہی کیا ہے جو مفتی مسخرے صاحب نے کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ ایررز ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے، یہ مفتی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عربی پرفیکٹ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو دیکھیں جناب، قرآن میں یہ عربی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی ہی چلی آ رہی ہے. تھوڑا سا تفکر کرتے ہیں. ٹائٹل مفتی کا لے کے گھوم رہے ہیں، عالم کا لے کے گھوم رہے ہیں. جب سونار کے دکان پہ آپ جائیے، آپ چوڑی لے کے جائیے، اپنے کنگن لے کے جائیے، سونے کا پیس لے کے جائیں، سونے کا بسکٹ لے کے جائیں. سونار ایک پتھر نکالتا ہے نیچے سے، اس کے اوپر اس کو گھس کے دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کتنے کیرٹ گولڈ ہے، یا گولڈ ہے بھی کہ نہیں. یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں یہ تو فالتو کا ہے، لے کے جاؤ بھائی، یہ کہاں سے لے کر آیا. اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہے گولڈ کے کتنے کیرٹس اگر گولڈ ہے. وہ ہے ٹچ اسٹون، جس سے
سونے کا معیار ناپا جاتا ہے، ٹچ اسٹون جس سے سونے کا معیار ناپا جاتا ہے، قرآن، قرآن سے عربی کا معیار ناپا جاتا ہے، قرآن سے عربی کے گرامر کا معیار ناپا جاتا ہے۔ کہاں رہتے ہو آپ لوگ یار؟ میں کہہ رہا ہوں اس ٹوپی کے نیچے جو دماغ ہے، اللہ نے سر دیا ہے، اس سر کے نیچے جو، سر کے اندر جو دماغ ہے نا، اس کا تالا کھولو، نہیں تو ڈرل مشین لو، سوراخ کرو، ہوا آنے دو اس کے اندر، اس کا تالا کھولو، ہوا آنے دو اس کے اندر۔ یہ جو مختلف لوگوں کی باتیں آپ نے سنا کہ وہ بیچارے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں لے کے چلے آ رہے ہیں، آج تک لے کے چلے آ رہے ہیں آپ، فیضان سنت، فضائل اعمال، کیا کیا کتابیں ہیں۔ میرا، میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، امام ہے، میں بہت ان کو مانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہے، میں نے کہا نا میں کسی کی پوجا نہیں کرتا، میرے لیے الہ کوئی بھی نہیں ہے، میں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا ہوں کہ فضائل اعمال کھول کے پڑھتے ہیں، بالکل چیٹ جی پی ٹی کی طرح، ٹک 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 ٹک، پڑھ لیا، کتاب ختم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جناب؟ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ شفا دے، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہوا، بیوی آئی نہیں ابھی تک؟ ارے اتنی دن ہو گئے، بھابھی کو آ جانا چاہیے تھا۔ دل رکھنے کے لیے میں ان کے پاس دل رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ فیضان سنت، لیجیے بیٹھیے، پہلے تو رونا شروع کر دیجیے۔ حضرت بتا رہے ہیں کہ کیلے کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ حضرت تربوز لے کر آیا ہوں، بتائے کس طرف کرو، رہنمائی فرمائیے۔ مدنی تکیہ، اللہ اکبر، I don't know کیا میں بولے جا رہا ہوں، کیا میں بولے جا رہا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں بولنے کی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگین اپنا تقلیدی دماغ کھولیں، ڈرل مشین مجھ سے مفت لے لیں، اس دماغ کے اندر سوراخ کریں، ہوا آنے دیں، بھر گیا ہے دماغ الٹی سیدھی باتوں سے، اس دماغ کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر ہوا آنے دیں، آنکھوں کو کھولیں، آنکھوں کو کھولیں، اللہ سے محبت کریں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے محبت کریں۔ جب لوگوں سے محبت خود ہی ہو جائے گی، جب اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے ڈرے مت، اللہ سے ڈرے مت۔ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پکوڑے بنائیں گے بغیر بیسن لگائے، قیامت کے دن، قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا اللہ اسی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت بنا کے بھیجے گئے عالمین کے لیے۔ یہ تو ایک دنیا، ایک عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں دوسری دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایلینز اور یہ اور وہ۔ اتنا رحیم ہے وہ شخص کہ ایک نبی کو، حالانکہ سارے نبی رہے، سارے نبی ہی رحمت کے لیے بھیجے گئے، لیکن خاص ٹائٹل میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، آخری نبی کو۔ میرے نبی تو سارے نبی ہیں۔ اتنا رحیم اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، 113 دفعہ تو ہم پڑھتے ہیں، 114ویں دفعہ بھی ایک سورہ کے بیچ میں آتا ہے، 114 دفعہ تک یہی ہے۔ اس کے علاوہ غفور الرحیم، رحیم 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 پورے قرآن میں موجود ہے۔ وہ آپ کے پکوڑے بنائے گا؟ مجھے بتائیے، آپ کے تل کے پکوڑے بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ خود سوچیں، تھوڑی دیر رکیں، اسٹاپ اینڈ تھنک، وہ آپ کو پکوڑے بنائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میں اس کا گھر جلا دوں گا۔ رحمت للعالمین یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں خود آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، سوچیں، میرے ساتھ سوچیں۔ رحمت للعالمین آپ کا گھر جلائیں گے آ کر کے، کیونکہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں۔ وہ رحیم، وہ کریم، وہ رحمان، جو بار بار رحمان، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب ہوتا ہے جو کیے جاتا ہے رحم، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کے بارے میں تو بولنا ہی بیکار ہے، کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے اس کی رحم کرنے کی۔ وہ آپ کے قیامت کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے، آپ کے پکوڑے بنائیں گے وہ، کیونکہ ان کو پکوڑے بہت پسند ہیں۔ آپ کو ڈرا ڈرا کر کے یہ دکان چمکائی گئی ہے۔ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کتاب اٹھائیے جناب، جہنم کی ہولناکیاں، کتاب اٹھائیے، پڑھیے ذرا۔ میں نے یہ 10-12 سال کی عمر کا تھا جب میں نے پڑھا تھا۔ میری زندگی ڈر ڈر کے گزری، میری زندگی ڈر ڈر کے گزری۔ میرا باپ سخت ہو نا، میری ماں سخت ہو، میرے والدین سخت ہو، آپ کے والدین سخت ہو، آپ ڈریں گے، ایک وقت آئے گا آپ ڈریں گے نہیں۔
رسپیکٹ کریں گے. لیکن باپ نے اگر ڈنڈا اٹھا لیا اور آپ 20-18 سال کے کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ پکڑ لینا، بس ہو گیا. پتا جی بہت ہو گیا، ابو جی بہت ہو گیا، تایا جی بہت ہو گیا. کیونکہ آپ کو انہوں نے ڈرا کے رکھا تھا. میرے اللہ نے آپ سے محبت رکھنے کا وعدہ کیا ہے. آپ اللہ سے محبت کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے محبت کرتا ہے. لڑکی لڑکے سے، لڑکا لڑکے سے محبت کرتا ہے. لڑکی تیار ہو کے نکلتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے کہ وہ اس کو اچھی لگے. لڑکا تیار ہو کے خوشبو لگا کے نکلتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، پھول لے کر آتا ہے، تحفے لے کر آتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھو، میں تمہاری طرف دوڑوں گا. اللہ تعالیٰ کی دوڑ، یعنی مثال دیکھیں، ایکسٹریم مثال. اللہ کی دوڑ، اللہ عالم. میں یہ کہوں گی جی میں تیز دوڑتا ہوں یا اللہ تیز دوڑتا ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کی دوڑ آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک قدم میری طرف بڑھو، میں تمہاری طرف دوڑوں گا. کیا ایک لڑکی محبوب سے یا محبوبہ سے اتنی محبت کر سکتی ہے جتنا میرا اللہ مجھ سے کرتا ہے، جتنا میرا اللہ آپ سے کرتا ہے، جتنا آپ کا اللہ آپ سے کرتا ہے؟ پیارے اللہ جی، پیارے اللہ جی، پیارے اللہ جی. اللہ اکبر. کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا؟ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. جو لوگ 10 لوگ سن رہے ہیں، 15 لوگ سن رہے ہیں، 200 لوگ سن رہے ہیں، یا 2000 لوگ سن رہے ہیں، یا 20,000 لوگ سن رہے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میری اتنی باتیں کہنے سے اگر ایک شخص بھی اس پہ فرق پڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے محبت، حب حب ہمیشہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، محبت کرنے لگ جائے نا، آپ صرف مسکراتے پھریں گے ہر جگہ. کوئی پریشانی آئے گی، آپ کہیں گے میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے لیے کافی ہے، وہی میرا وکیل ہے. میرے پکوڑے بنیں گے جہنم کے ہولنا کے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ خدا کے لیے اس کو سائڈ میں رکھ دیجیے. خدا کے لیے اس کو سائڈ میں کہیں رکھ دیجیے. آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ڈالیں گے، جس کو ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالنا ہے جو کہ جس نے شرک کیا، سب سے پہلے بات جس نے شرک کیا. لیکن جس کے پاس کوئی احکامات پہنچے ہی نہیں، کوئی جنگل میں ساری زندگی گزاری، اس کے پاس اللہ تعالیٰ تو ویسے نیچرل دین ہی لے کر آتے ہیں. لیکن اگر وہ شرک کیا اس نے، تو آئی ڈونٹ نو، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کہ جو شرک کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ جان رہا ہے. میرے آپ کے بارے میں آپ کیوں ہر کام کر کے، حج کر کے اللہ تعالیٰ قبول کرے، پتہ نہیں کیا کہ نہیں. او اللہ کے بندے، اللہ نے اتنی دور تمہیں بلایا، تمہارا پیسہ خرچ کروایا، تم آج بھی شک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر. کہتے میرے گمان ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا رحیم اللہ، گمان؟ یہ تو پھر چیٹنگ ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یقین، یقین. میں نے بھی نماز پڑھی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ نہیں. لا حول ولا قوت. جس اللہ نے تجھے نماز کے لیے کھڑا کیا، وضو کروایا، تجھ سے وضو کروایا، تجھ سے وضو کروایا، تھنک اباؤٹ اٹ، تجھ سے وضو کروایا، تجھ سے نماز پڑھوائی، پھر تجھے کہتا ہے جا بھاگ یہاں سے، تیری نماز قبول نہیں کرتا میں. یہ کہاں کی سوچ ہے یار؟ میں تو ان سے بھی آج کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کے مؤدبانہ، آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، جو بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں آپ. میں تو آپ کی مطلب ارون کیسے کہا جائے، لیکن کیا محبت سک کرنا نہیں سکھا سکتے آپ؟ اگر آپ کو نہیں سکھایا گیا تھا، آج سیکھ لیجئے. اللہ سے صرف محبت کرنا سکھائے. ممبر پہ بیٹھ کر کے دیکھیں، آج آپ مجھے مائک ملا ہے، میں آپ سن رہے ہیں کتنا آہستہ آہستہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک چیخا نہیں ہے، نہ ہی میری آواز بہت تیز ہوئی ہے. آپ کو مائک ملتا ہے، ممبر ملتا ہے، آپ چیخنا شروع کر دیتے ہو. جمعے کی نماز میں خطبے میں کیا ہوتا ہے یار؟ دماغ پھٹنے لگتا ہے. آپ مسجد کو لے کر کے محلے کے بیچ میں بیٹھے ہو، آپ کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ گھر ہے، سامنے پیچھے ہر جگہ گھر ہے، مائک کو لگایا ہوا ہے اپنے 100% کے اوپر، چیخ رہے ہو. یار آپ کو آپ ہی سمجھا رہے ہو کہ یار بیمار ہے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد. پورے قرآن کا تھیم ہی حقوق العباد ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ جمعے کے دن، عام دنوں میں بھی مائک کو ہائی والیوم پہ کر کے، کیونکہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے دوسری مسجد سے، آپ نے اس کی پڑوسیوں کی آپ نے پڑوسیوں کی ایسی کی تیسی مار دی. ویڈیو لمبی ہے، میں جانتا ہوں، آدھے گھنٹے کی ہے.
آپ نے پڑوسیوں کی ایسی کی تیسی مار دی. بیمار کیا بھائی، ہماری باتیں نہیں سنے گا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا. بیمار کرے کہ آپ سے لڑ بھی نہیں سکتا. آپ لوگ اتنے زور آور ہو، آپ سے لڑ بھی نہیں سکتے. آپ لڑ بھی نہیں سکتے. یہ تو بہت ساری جگہوں پہ پورا مافیا بھی ہے. بہت معذرت کے ساتھ، آپ بہت زور آور ہو بھائی. ہلکی کرو، دھیمی آواز کو کرو. یاد ہے، یاد ہے، آپ سے ہی سیکھا ہے میں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دھیما تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دھیما تھا. لوگوں میں بیٹھتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ نبی کون ہے، لیڈر کون ہے. گروپ آیا، آپ کو معلوم ہے نا یہودیوں کا، کہتے ہیں تمہارا لیڈر کون ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا. پتہ یہ ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں یاد نہیں ہے؟ آپ بھول گئے ہو، ہمیں سکھا کر کے بھول گئے ہو. کمال ہے یار. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. اور اگر آپ کو لگتا ہی میں نے باتیں اچھی کہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کا بٹن دبا دیجیے اور ضرور شیئر کریں. اس طرح سے آرام کے ساتھ، دھیمے پن کے ساتھ. ہیں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہے. لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس دوسری ویڈیو آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.